لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو، انکساری میرا مقصوم کہ بندہ ہوں میں، خود نمائی تیرا دستور کہ معبود ہے تو، میری کیا بود کہ معدوم تھا معدوم ہوں میں، تیری کیا شان کہ موجود تھا موجود ہے تو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہباز ابراہیم اور آپ کو میں اور مولانا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری علمی گفتگو انشاءاللہ شروع ہونے والی ہے، اور آج کی ادبی نشست میں میرے ساتھ جو مہمان گرامی موجود ہیں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کرواتا چلوں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں وقت دیتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے طلاق اور خلا۔ تو اس کے لیے بہت ضروری یہ بھی ہے کہ ہم قانونی نقطہ نظر بھی لیں، اور ہمارے ساتھ اس پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حمائرہ بیگ صاحبہ۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، آپ سے میں گفتگو کی شروعات کرتے ہوئے یہ پوچھنا چاہوں گا، ہمارے جو ناظرین ہیں، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، ان کو بتائیں کہ طلاق اور خلا میں بیسیکلی فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فلا جناح علیہما فیما افتدت به۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے تو بہت شکریہ جناب شہباز ابراہیم صاحب پروگرام نے مدعو کرنے پر، اور پھر جو آپ نے موضوع سخن متعین کیا ہے، یہ تقریباً آج ہر خاندان کی، ہر برادری کی اور مسلمانوں کی یہ ضرورت بن چکی ہے، حالانکہ یہ ضرورت ہونی نہیں چاہیے تھی۔ جی، قرآن کریم میں نے آپ کے سامنے جو آیات طیبات پڑھی ہیں، ان کے اندر اللہ پاک نے خلو اور طلاق کا فرق خود بیان فرمایا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ کسی عالم دین نے یا پھر نبی پاک علیہ السلام نے یا صحابہ کرام نے یا کسی نے بھی، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ طلاق جو ہے یہ 2 مرتبہ ہے، اچھائی کے ساتھ چھوڑ دو یا اچھائی کے ساتھ خاتون کو رکھ لو۔ طلاق کی تعریف کرتے ہوئے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نکاح کی وجہ سے عورت پر شوہر کی جانب سے جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں، ان پابندیوں کو جس لفظ کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے اس لفظ کو طلاق کہتے ہیں۔ اور طلاق اللہ کے ہاں اتنی مقبول ترین چیز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے جتنی چیزیں بھی حلال فرمائی ہیں، یعنی کہ وہ دی جا سکتی ہیں کسی صورت میں، جائز چیز ہے، اس جائز چیز میں مقبوض ترین اور اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے۔ جی، طلاق کا جو اختیار ہے، اگر بوقت نکاح عورت کو نہیں دیا گیا تو یہ اختیار اللہ نے اور اس کے رسول نے مرد کو دیا ہے، اور یہ مرد کے پاس ہے۔ اس میں عورت کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد طلاق دیتا ہے کنایہ کے الفاظ سے بھی، اور اس میں نیت طلاق کی کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ مذاق میں یا غصے میں یا نشے میں بھی طلاق دیتا ہے، بیوی کے سامنے موجود ہونا یا گواہوں کا ہونا شریعت مطالعہ کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ اس کا ایک اپنا اختیار ہے، اللہ پاک نے اس پر چھوڑا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اس کو کہاں تک استعمال کرتا ہے اور کہاں تک بچتا ہے، اس میں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایک یہ چیز کہ عورت کا عمل دخل نہیں ہے۔ جہاں تک خلو کی بات ہے، خلو کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو عورت اصلاح پیدا نہ کر سکے، اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان کوئی نبھا نہ ہو سکے، وہ ظاہر ہے اس کی کوئی ضروری وجہ ہوگی، اور وہ وجہ بھی سامنے آ جائے اور رشتے چل نہ پائے، تو قرآن نے کہا ہے کہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ عورت مال دے کے اپنی جان چھڑا لے۔ تو اب اس میں جب مال دے گی عورت، تو عورت کا بھی رضامند ہونا ضروری ہے۔
اور شوہر چونکہ وہ مال وصول کرے گا تو اس کا بھی راضی ہونا اور اس کی رضا کا ہونا ضروری ہے۔ جب جب ہم قرآن کریم میں مالی عبادات کو پڑھتے ہیں یا مالی معاملات کو، تو اس کے اندر دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر ایک کی بھی رضا نہیں ہوگی تو وہ مالی جو سلسلہ ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو ایک فرق تو یہ واضح ہوا کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس طریقے سے اس کو استعمال کرے، یہ اس کو اوپر ہے، وہ کر سکتا ہے اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس میں عورت کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ غلط طلاق دے رہا ہے، غلط وجہ پر یا کسی بھی بنیاد پر، اس پر بات کرنا، قرآن کریم نے اس پر بات کی ہے، اس کی مذمت بھی کی ہے۔ جب میں یہ بیان کر چکا حدیث کے جائز چیزوں میں سے سب سے مقبوض ترین چیز مرد کا عورت کو طلاق دینا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، مگر خلو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مرد بھی راضی ہونا چاہیے اور عورت بھی راضی ہونا چاہیے۔ اب اس میں کیا ہے کہ مال کی دو طریقے سے بیان کیا گیا۔ ایک یہ ہے کہ بوقت عقد نکاح شوہر نے عورت کا مہر اگر ادا کر دیا ہے اور بعد میں نباہ نہیں ہو سکتا، کسی ٹھوس دلیل کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ان کے درمیان اس رشتے کو ختم کیا جا رہا ہے، تو ظاہر عورت کی طرف سے مطالبہ آئے گا۔ عورت شوہر کے سامنے یہ بات رکھے گی کہ میرا جو حق مار آپ نے دیا نہیں تھا، 3 لاکھ روپیہ فرض کریں، ایک بات کر رہے ہیں، میرا اور آپ کا نکاح ہوا تھا، مجھے 3 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اتنی مہربانی کریں کہ میں خلو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، آپ اس کی اجازت دے دیں اور اس پر سائن کر دیں، دستخط کر دیں۔ تو مرد جو ہے اس پر سائن کر دے گا، دستخط کر دے گا، وہ مار نہیں دے گا، اس کے بدلے میں اس کی جان چھوڑے گا، یا پھر اگر وہ مار لے چکی ہے تو بعد میں باہمی رضامندی کے ساتھ بیٹھ کر وہ یہ کہے کہ میں آپ کو 50,000 دیتی ہوں یا 3 لاکھ دیتی ہوں، آپ ایسا کریں میری جان چھوڑ دیں، تو وہ اس کو ایگری کرے، اس پر رضامندی ظاہر کرے، سائن کر دے، تو اس سے ہوگی طلاق بائن۔ جب ہم لکھیں گے کہ مجھے، عورت لکھے گی خلو چاہیے اور مرد اس پر رضامندی ظاہر کر دے، اس میں طلاق کے الفاظ ہی نہیں لکھیں گے، صرف یہ لکھیں گے کہ خلو۔ اب یہ اتنے پیسے کے بدلے میں ہوا ہے، جب عدالت سے یا عورت بیٹھ کر کسی جگہ بھی، کسی کے سامنے بھی یہ چیز سامنے آ جائے گی تو اس کو طلاق بائن ہوگی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب رضامندی سے خلو ہوتا ہی رضامندی سے ہے، بغیر رضامندی کے خلو شریعت کے اندر معتبر ہی نہیں ہے۔ اگر رضامندی سے خلا ہو گیا اور شوہر نے اجازت دے دی تو طلاق بائن ہے۔ ممکن ہے اس کے بعد ان کے درمیان کوئی اصلاح کی کوشش پیدا ہو جائے۔ اب یہ دوران عدت یا عدت کے بعد طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ یہ 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا جائے ان کا، تو یہ واپس اس شوہر کے پاس بغیر کسی چیز کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ واپس جا سکتی ہیں۔ تو شریعت مطالعہ کا کتنا سنہری اصول ہے کہ اگر لفظ خلو استعمال کر کے وہاں پر مرد سائن کر دے اور رضامندی ظاہر کر دے، اور پھر اس کے بعد عدت کا سلسلہ شروع ہو جائے، اور اس کے بعد انہیں اس بات کا احساس ہو کہ ہمیں ساتھ مل کے چلنا چاہیے، جیسے کہ اولاد بھی ہوتی ہے، بندے کو احساس ہو ہی جاتا ہے، تو کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، اس رشتے کو دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اچھا، ایک بات یہاں میں واضح کر دوں، پھر آگے آپ چلیں، کہ خلو میں وقت کا جو قاضی ہوتا ہے اس کو اور عدالت کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب عورت اگر کہیں کسی ایسی آزمائش میں ہے تو عدالت کو جو اختیار ہے، قاضی کو ہے، وہ فسخ نکاح کا ہے۔ جب اس پر بات آگے بڑھے گی تو پھر میں اس پر بات کروں گا۔ جی میم، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ اس موضوع پر گفتگو کریں گی۔ آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی، اب مفتی صاحب نے جو باتیں کی کہ اسلام میں طلاق اور خلا کا جو فرق ہے وہ بیان کیا مفتی صاحب نے۔ قانونی نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا آپ متفق ہیں ان ساری باتوں سے، یا پھر قانون ان چیزوں کو تھوڑا الگ دیکھتا ہے؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا۔ جی، مفتی صاحب کی میں نے بات سنی، اس میں تھوڑا بہت جو فرق ہے ہمارے قانونی نقطۂ نظر میں، سب سے پہلے ڈیورس پہ آ جاتے ہیں طلاق۔ اگر مرد اپنی وائف کو، جیسے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ عورت کا ہونا ضروری ہے، وہ طلاق کا اس کو اختیار ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن قانون کی نظر میں اگر وہ طلاق پروناؤنس کر دیتا ہے تو اس کو ریٹرن میں اپنے یو سی کونسل جو ہے وہاں کے ایریے کا، اس کو انفارم کرنا لازمی ہے۔ اس کو وہ انفارم کرے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہاں نوٹس کرے گا جی، اپنی وائف کو، اگر وہ وہاں رہتی ہے یا اپنے والدین کے گھر میں کہیں بھی اویلیبل ہو، اس کو نوٹس کرے گا وہ
اس کا ٹائم 90 دن کا ہے. اس 90 دن کے اندر یونین کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ آربیٹریشن کرتا ہے. جی. ٹھیک ہے. ان دونوں میں جو ہے ریکالنگ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ گھر بچ جائے. ان دونوں کو بٹھاتا ہے, بات کرتا ہے, پوری ایفرٹس کرتا ہے کہ وہ یہ گھر نہ خراب ہو. لیکن اگر وہ 90 دن کا ٹائم گزر جاتا ہے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. طلاق یہ ہو گئی. دوسرا ہے خلا. خلا کا مفتی صاحب نے کہا کہ یہ شریعت میں جو ہے دونوں کا باہمی رضامندی کا ہونا ضروری ہے. لیکن ہمارے یہاں قانونی نظر میں جب عورت خلا لینا چاہتی ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے بذریعہ کورٹ کے, کیونکہ کورٹ کو ہمارے یہاں پاور دی گئی ہے. کورٹ کو پاور دی گئی, وہ خلا کی اپلیکیشن فائل کرتی ہے, کیس فائل کرتی ہے ریزولیشن آف میرج کا کہ میں خلا فائل کرتی ہوں. اس کے لیے وہ اس کا ایڈریس دیتی ہے کہ مجھے یہ خلا چاہیے اس شخص سے. اس کو نوٹس آل آف مونٹ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ تمام نوٹس جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں. اگر ود ان 30 ڈیز ٹائم ہے ہمارے یہاں, 30 ڈیز کے اندر ان کے شوہر کو آنا ہے کورٹ میں. اگر وہ نہیں آتے تو کورٹ کے پاس 90 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے, 3 مہینے کا. وہ فرداً ان کو نوٹس جاری کرتی رہتی ہے, ایک دم خلا نہیں گرانٹ کرتی. جی. اگر اس پہ بھی وہ نہیں آتا تو کورٹ 1 سائیڈڈ خلا اناؤنس کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ خلا ہم اس کو ایک طلاق کاؤنٹ کرتے ہیں. اب اس کے بعد اگر ری جوائن کرنا چاہتا ہے اس کا شوہر, اس کو عورت بھی جانا چاہتی ہے, تو اس کے لیے ان کو پہلے اس ڈگری کو کینسل کروانا پڑے گا. کورٹ میں دوبارہ اپلیکیشن موو کرنی پڑے گی جس کورٹ میں ان کو خلا گرانٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ اپلیکیشن موو کریں گے, پھر ان کا تجویز نکاح ہوگا. وہی سیم پروسیجر کہ نکاح ہونا لازمی ہے, دوبارہ نکاح ہوگا, پھر وہ ری جوائننگ کر سکتی ہیں. لیکن اگر 90 دن تک انہوں نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا, کوئی ری جوائننگ نہیں ہوئی, تو وہ عدت پیریڈ ختم ہونے کے بعد وہ ایک طلاق کاؤنٹ ہوتی ہے. لیکن وہ کبھی بھی اپنے شوہر سے جو ہے رجوع کرنا چاہے رجوع کر سکتی ہے. خلا ایک کاؤنٹ ہوتی ہے ہمارے یہاں طلاق. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں 2 چیزیں ہیں, شریعت اپنی جگہ ہے اور قانون اپنی جگہ ہے. ہمارا قانون بھی شریعت سے ہی بنا ہے. تو بیسکلی چیز یہ ہوتی ہے کہ کورٹ بھی جو ہے اگر وہ خاوند آ جاتا ہے کورٹ میں پہلے نوٹس پہ ہی, تو کورٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ پری ٹرائل پروسیجر پر ان کو اکیلے کاؤنسلنگ کرے, کہ ان کو سمجھائے کہ واپس اپنا گھر خراب نہ کرے. پوری ایفرٹس کرتے ہیں. اگر وہ رہنا چاہے تو وہ وہاں پر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں, وہ دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بھی باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کریں یا کوئی مسئلہ ہے, کچھ نہیں, کیونکہ پری ٹرائل کی اسٹیج پر وہ دوبارہ اپنے شوہر کو جوائن کر سکتی ہے. یہ مسئلہ. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب جو یہاں پر تضاد آ رہا ہے وہ ایک بات کا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ دونوں طرف سے رضامندی ہو خلا کے دوران, اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کچھ ٹائم پیریڈ میں اگر وہ ہسبینڈ جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے, پروسیڈنگز جو ہے وہ اٹینڈ بھی نہیں کرتا, تو خلا ہو جاتی ہے. اب اسلامی لحاظ سے کیا یہ واقعی خلا ہو جاتی ہے یا پھر اسلام اس چیز کو الگ دیکھتا ہے؟ جی, ایک تو محترمہ نے, ہماری بہن نے جو ذکر کیا کہ یو سی کو بتانا ضروری ہوتا ہے, جی. تو غالباً یہ آرڈیننس 6 یا 7 کی ہے. جی. یہ اسی طرح میرے ذہن میں نہیں, 7 ہے یہ. جی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, شریعت مطالعہ نے اس کو منع نہیں کیا. جی. لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد یو سی جائے, لیکن اگر طلاق دینے سے پہلے یو سی ان کو طلب کر رہے, جیسے لڑائی جھگڑا ماحول پیدا ہو رہا ہے, تو یہ بالکل شریعت کے مطابق ہے, یہ قرآن سے ثابت ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر دونوں کو خوف ہو, تمہیں خوف ہو کہ آپس میں نباہ نہیں ہو سکے گا, جھگڑا ہے اور لڑائی ہے, تو ایک حکم جو ہے وہ لڑکے کی طرف سے اور ایک حکم جو ہے وہ لڑکی کی طرف سے, یعنی ایک فیصلہ کرنے والا لڑکے کی طرف سے اور ایک لڑکی کی طرف سے ہو, اور وہ ان دونوں کے درمیان اصلاح پیدا کرے. وہاں لفظ آیا یوفق اللہ, کہ اگر ان کے درمیان اصلاح کی کوئی
راہ پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ پاک ان اسباب کو اس کے موافق کر دے گا۔ توفیق کا معنی یہی ہے کہ توجیہ الاسباب ناوا مطلوب الخیر ہے، یعنی توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کسی کے لیے خیر کے اسباب کو مہیا کر دے۔ جی یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ بات ہمارے یہاں عام طور پہ ہوتی نہیں ہے، اس قانون پہ عمل نہیں ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ جیسے انہوں نے دیا اسی سیشن 7 کا، اگر حکومت وقت اس بات پر سختی کے ساتھ پابندی کروائے کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو اس وقت تک طلاق نہیں دے گا کہ جب تک وہ یو سی میں آ کے بات نہیں کر لیتا، تو میرے خیال میں جب وہ یو سی میں آئیں گے، بیٹھیں گے، قانون کی گرفت ہوگی، قانون ان کے سر پہ ہوگا، تو ان کو سوچنے کا موقع ملے گا۔ یہ تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن اگر طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق تو مؤثر ہو جائے گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں خلو پہ، جیسے کہ انہوں نے بتایا قانونی طور پہ، اور ساتھ میں بتایا کہ قانون شریعت کے تابع ہے۔ تو اگر ہمارے جتنے بھی کورٹ کے حضرات ہیں، عام طور پہ آئلی عدالت میں یہ سلسلہ ہوتا ہے، فیملی کورٹس وغیرہ میں، تو ان کو چاہیے کہ جب ایسا کیس ان کے پاس فائل ہو تو وہ سائلہ سے یہ کہیں کہ آپ جو خلو کی درخواست دے رہی ہیں، بجائے اس کے، اس میں تو دونوں کی رضامندی ضروری ہے، آپ تنسیخ نکاح کی درخواست دیں۔ اس میں جھگڑا کوئی نہیں ہے، قانون کا بھی کوئی نہیں ہے، عالم کا بھی کوئی نہیں ہے، مفتی کا بھی کوئی نہیں ہے، وکیل کا بھی کوئی نہیں ہے، جج کا بھی کوئی نہیں ہے کہ جج اتنا کہے کہ یہ جو خلو ہے یہ باہمی رضامندی سے ہے۔ تو اگر شوہر ایگری نہیں کرتا یا پھر وہ حاضر نہیں ہوتا کورٹ کے اندر، آتا نہیں ہے ہمارے نوٹس پر، تو لامالا یہ یک طرفہ ڈگری ہوگی، اور شریعت مطالعہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم درخواست ہی اس طریقے سے بنائیں کہ وہ تنسیخ نکاح کا کورٹ کے اندر کیس فائل کریں، اور اس پر ٹھوس جو ہے وہ وجہ بیان کی جائے کہ میں اس سے خلاصی چاہ رہی ہوں، یہ نشئی ہے، یہ ظلم کرتا ہے، یہ نان نفقہ نہیں دیتا۔ تو کورٹ کو چاہیے کہ اس فائل کو، اس کیس کو منظور کرے، اور پھر اس کے بعد اس کی سماعت کا سلسلہ شروع کرے، اور پھر عورت کی طرف سے بھی اور مرد کی طرف سے بھی دلائل دیے جائیں، اور جب قوی دلائل آ جائیں، عورت کی طرف سے ٹھوس وجہ آ جائے کہ یہ شوہر اس طرح کا ہے، تو اب اگر عدالت یک طرفہ فیصلہ بھی کرتی ہے تو یہ تنسیخ نکاح ہے، اور یہ بالکل جائز ہے، شریعت مطالعہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ خلو شریعت کے اندر باہمی رضامندی سے ہے، ہمارے علماء کے پاس وقت نہیں کہ وہ عدالتوں کے ساتھ بیٹھیں، لیکن جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنی چیزیں لکھی ہیں۔ جی مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا کسی زمانے میں جب ہم طالب علم تھے، اس وقت آپ کے جو مسائل آتے تھے، تفہیم المسائل، باقاعدہ آپ نے اس عنوان سے ایک کالم لکھا تھا کہ یہ جو کورٹ ہے، جج صاحبان ہیں، ان سے گزارشات ہیں، آپ ان کو سمجھیں، سوچیں، سامنے رکھیں، اور سامنے رکھنے کے بعد ایسی راہ پیدا کریں کہ اس عورت کی جان بھی چھوٹ جائے، اور ہمارے قانون پر بھی عمل ہو جائے، اور شریعت مطالعہ پر بھی عمل ہو جائے۔ اور جہاں اگر شریعت مطالعہ کے ساتھ ہمارا قانون متصادم ہے تو ہماری بہن بتا سکتی ہیں کہ قانون میں یہ چیز ہے کہ وطن عزیز ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ میں اگر اسلام کے خلاف کوئی قانون بنتا ہے، اسے منظور کیا جاتا ہے، تو اس قانون کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے، وہ خود بخود جو ہے یہ کل عدم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے بیٹھنا، مل بیٹھ کے قوانین کو سمجھنا، بات کرنا، اور پھر خیر خواہی کے طور پہ آگے بڑھنا، کوئی بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو خلو جو ہے یہ باہمی رضامندی سے ہے، جب اس کا متبادل موجود ہے، دوسری چیز ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ہم اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صاحب پوچھنا یہ چاہوں گا صرف ایک جملے میں کہ یعنی جو بھی کورٹ سے عورت خلا لے چکی ہیں، یک طرفہ، اسلام کے نزدیک جی، وہ ابھی تک نکاح میں ہے؟ وہ ابھی تک نکاح میں ہے، وہ ابھی تک نکاح میں ہے۔ یعنی شریعت مطالعہ نے باہمی رضامندی کے علاوہ خلو کو جائز قرار دیا ہی نہیں ہے، یہ کورٹ کا حق ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کورٹ کا یا ملکی قانون کا یا پھر یہ کسی مفتی کا یا پھر یہاں تک کہ یہ نبی علیہ السلام نے بھی نہیں بیان فرمایا، یہ قرآن ہے۔
قرآن نے جو مالی حساب سے جان چھڑانے کا کہا ہے اس میں فریقین کی باہمی رضامندی ضروری ہے. یہ تو کسی کا حق ہی نہیں ہے نا، یعنی کہ شریعت نے یہ حق کسی کو دیا ہی نہیں ہے، اور شریعت نے جو حق دیا ہوا ہے وہ تنسیخ نکاح کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ اچھا، جب ہم تنسیخ نکاح پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس چیز موجود ہے، اس میں عورت کے کئی فوائد ہیں. جی تنسیخ نکاح پر آ جائیں آپ، تھوڑی سی بات کر لیں جی کہ اگر ہمارے کورٹ اور ہمارا قانون اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کرے اور لوگوں میں شعور پیدا کرے کہ جب بھی آپ نے درخواست دینی ہے خواتین سے کہے کہ آپ نے تنسیخ نکاح کی دینی ہے، اور اس سے پہلے یہ شعور پیدا کرے کہ مردوں کو چاہیے کہ طلاق دینے سے پہلے یوسی کے اندر آئیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو بٹھائیں تو طلاق کی شرح خود بخود کم ہو جائے گی. جب عدالت اس چیز کو کرے گی اور کرنے کے بعد باہمی رضامندی ہو جائے تو خلو کر لیں. نہیں تو میں جو کہہ رہا ہوں عورت کو فوائد ہیں، اس میں فائدے کیا ہیں؟ تنسیخ نکاح کے اندر سارا کا سارا مار عورت کو ملے گا. نکاح کے اندر جتنی شرائط ہیں وہ ساری کی ساری شرائط پہ کورٹ عمل کرائے اور وہ مرد اس کو دینے کا حقدار ہوگا. حدیث شریف کے اندر ایسے شخص کو متعنت کہا گیا ہے، یعنی کہ جو عورت کے حقوق کو روکے. اس پر اگر آپ چاہیں گے آگے تو ہم تفصیل سے بات کریں گے. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنی کتاب تفہیم المسائل میں لکھا ہے، ہماری بہن شاید اس کی تصدیق کریں گی، کوئی ڈاکٹر ہما صاحبہ تھیں جنہوں نے خلو کا کیس دائر کیا تھا، اور ان کے شوہر نے کہا تھا کہ میں اس خلو کو ایگری نہیں کرتا، میں اس سے راضی نہیں ہوں، جی میں نہیں مانتا. وہ جب بعد میں چلے گئے تو عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، تو وہ دونوں فریقین جو ہیں پھر اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ آپ میرے خلو کی جو درخواست ہے اس پر سائن کریں یا مجھے طلاق دے دیں. تو ان کو طلاق ہو گئی تھی. یعنی کورٹ اگر باپ بن کر سامنے بٹھا کر شریعت کو شریعت سمجھے اور یہ سمجھے کہ یہ قرآن کے مطابق میں نے فیصلہ کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا قانون بھی منع نہیں کرتا ہے. لیکن ہماری عدالتوں کے پاس وہ چیزیں ہی نہیں ہیں کہ خیر خواہی کے لیے ٹائم نکالیں اور نکالنے کے بعد لوگوں کو کنونس کریں، جی لوگوں کو بتائیں اور پھر اسلام کو بھی مد نظر رکھیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی خیر کی راہ پیدا کرتا ہے اور ہوتا ہے. تو خلو بھی ایک چیز ہے، اس کو کرنا ہے تو پھر اگر شوہر باہمی رضامندی سے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو منعقد ہو جائے گا اور اس پر عمل ہوگا. لیکن یک طرفہ جو ڈگری ہے خلو میں نہیں مانا، تو جب اس کا دوسرا متبادل بہترین طریقہ تنسیخ نکاح کا موجود ہے تو پھر ہماری عدالتیں اس طرف کیوں نہیں آتیں؟ اور وہ ہمارے وکلائے کرام کہ جو بالخصوص یہ فیملی کورٹس وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں، تو وہ اس طرح کی درخواستیں لگاتے کیوں نہیں ہیں، یا پھر کورٹ کے اندر اس طرح پالیسی کیوں نہیں بناتے خیر خواہی کے ساتھ؟ چونکہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو مقدم رکھیں، چونکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ ہمیں ملا ہے. 2 ملک دنیا میں ایسے ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ حاصل کیے گئے، ایک اسرائیل جو یہودی مذہب کی بنیاد پر، اور ایک وطن عزیز ملک پاکستان جو اسلام کی بنیاد پر اور اسلام کے لیے حاصل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ سعودیہ عربیہ بھی جب آل سعود نے قبضہ کیا تھا ترک سے، انہوں نے بھی اسلام کے نام پہ حاصل نہیں کیا. ایڈوکیٹ صاحبہ، میں سوال یہ کرنا چاہوں گا، اگر کوئی اختلاف ہو اس ان پوائنٹ سے تو وہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور سوال یہ بھی ہے، یہ جو خلا کا رائٹ ہے جو عدالت سے عورت خلا لے لیتی ہے، یہ آپ کا کیونکہ ایکسپیرینس بھی ہے فیملی لاس کے اوپر، تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ ریمیڈی کے طور پر ہی یوز ہو رہا ہے یا پھر مس یوز بھی ہو رہا ہے کہیں کہیں؟ جی، یہ مس یوز بھی ہوتا ہے. پہلے ٹائم پہ یہ کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا، جی، ایڈریسز پہ چیزیں پہنچتی نہیں تھی، جو ہم آل آف مون سروس کرتے تھے وہ پہنچتی نہیں تھی، اور خواتین کوئی بھی ایڈریس ڈال کے تو وہ جو ہے کورٹ سے خلا لے لیتی تھی. لیکن اب پروسیجر چینج ہو گیا کیونکہ اب سب کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا. لیکن میرا جو سب سے بڑا اختلاف ہے مولانا صاحب سے، تنسیخ نکاح، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت جب کورٹ آتی ہے تو بہت مجبور ہو کر آتی ہے. جی، چاروں طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر ہم اس کو کہیں کہ نہیں آپ یہ ریمیڈی یوز کریں، یہ ریمیڈی، وہ پہلے ہی ہائپر ہوئی ہوئی ہوتی ہے، پہلے ہی تنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے بس مجھے اب اس شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. جی، اب جب ہمارا یہ قانون بنا 1961 میں اور یہ آرڈیننس پاس ہوا،
تمام مفتی بھی بیٹھے ہوں گے یقیناً جی۔ اسمبلی میں جب کوئی لا بنتا ہے سب ہوتے ہیں، تمام فرقے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تمام جو ہے پولیٹیشین بھی ہوتے ہیں، تب کوئی لا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم جب یہ خلا کی ڈگری کے لیے یہ جو آرڈیننس بنایا جا رہا تھا اس ٹائم آبجیکشن کرنا تھا سب سے پہلی بات۔ جی اب تو یہ یوز ٹو ہو چکا ہے، خلا جو کیس ہے وہ یوز ٹو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سائڈ پہ لوگ سب سے پہلے پریفیئر کرتے ہیں کہ بھائی نہیں ہم کورٹ آ رہے ہیں، ہم نے بہت بڑوں سے بھی بات کر لی ہے، ہم نے اس سے مولانا سے بھی بات کر لی ہے، سب سے بیٹھ کے بات کریے، یہ شخص تو اب وہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، وہ آتی ہے کورٹ میں، کیونکہ سب سے پہلے عورت کے لیے مشکل ہی قدم یہ ہے کہ وہ کورٹ آئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کورٹ آتی ہے، وہ خلا کے لیے اپلیکیشن موو کرتی ہے، اگر اس کا شوہر آ جاتا ہے تو کورٹ اس کو انٹیمیشن دیتی ہے کہ بھئی آپ یہ خلا کی ڈگری ہو رہی ہے، آپ اس پہ سائن کر دیں، بعض کر دیتے بعض نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں، ان کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں، وہ کہتے ہیں ہم نے طلاق نہیں دی، اس کو طلاق نہیں ہوئی، لیکن کورٹ ون سائڈڈ خلا گرانٹ کر دیتی ہے، یہ کورٹ کے پاس پاور ہے، اب پاور ہے تو وہ ان کو خلا دیتی ہے۔ اب اس میں کوئی ریمیڈی نہیں ہے، بس عورت کو اپنا حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے، اگر حق مہر لے لیا اس میں تو اس کو ریٹرن کرنا پڑتا ہے، خلا گرانٹ ہو جاتی ہے اس کو۔ اب وہ دوسری سائڈ پہ نہیں جاتی کیونکہ اس میں بہت پیچیدگیاں ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے آپ کو خاوند کو بلانا پڑتا ہے، سب چیزیں جمع کرنی پڑتی ہیں کہ بھائی یہ آپ دونوں بیٹھے ہیں بات کریں، یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، آپ یہ کر لیں یہ کر لیں، ڈزنٹ میٹر۔ عورت اس چیز کے لیے ایگری ہی نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے بس میں کورٹ آ گئی ہوں، مجھے صرف اس سے جو ہے جان چھڑانی ہے، آپ جو ہے مجھے خلا گرانٹ کرتے ہیں، بس مجھے کچھ نہیں ماننا کہ یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، اسلام کیا کہہ رہا ہے یہ، کیونکہ وہ تو عورت پر آتی ہے، جی۔ کلمہ پڑھتی ہے، وہاں پر آ کے کہ بھائی میں اس شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، خلا اس کو ڈگری پاس کر دیتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ 90 دن کا اس کے پاس ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ جانا چاہے یا شوہر اس کو لے جانا چاہے وہ لے جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ان کو دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے لازمی۔ مفتی صاحب ایک سوال تو بنتا ہے یہاں پر، اگر مثال کے طور پر ہم قرآن پاک کی بات، ظاہر ہے قرآن پاک پر کوئی سوال نہیں ہے، اسلام پر کوئی سوال نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر کوئی سوال نہیں ہے، لیکن کسی کافر کو اگر سمجھانا ہے، مثال کے طور پر کوئی کافر ہم سے پوچھے کہ ہمیں یہ انصاف کی بات نہیں لگتی، مثال کے طور پر کوئی کافر ہم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ ہمیں یہ انصاف کی بات اس لیے نہیں لگتی کہ جب طلاق کی بات ہو رہی ہے تو مرد کے پاس پورا پاور ہے کہ بھائی وہ طلاق دے دے، اب جب عورت خلا مانگنا چاہ رہی ہے یا پھر عورت کو اختلاف ہے، مرد کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہ رہی یا پھر وہ ظلم سے جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے، تو پھر اس وقت مرد کا راضی ہونا کیوں ضروری ہے؟ جی پہلے تو تھوڑی سی میں اس پر بات کر لوں، چونکہ ہماری بہن نے یہ بات کی 1961 کا حوالہ دیا انہوں نے کہ اس جی جی تو اس میں یہ بتا رہی ہیں کہ قانون پاس ہوا تو ظاہر ہے اس وقت مفتیان کرام بھی بیٹھے ہوں گے اور ہمارے پارلیمنٹ کے حضرات بھی، پھر بالائی پارلیمنٹ میں، اعلیٰ عدالتوں میں، سارا وہی کے اداروں میں ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے جو قانون بنا ہے، یعنی کہ خلو کی جو تعریف ہے وہ تعریف یہ ہے کہ شوہر کی رضامندی ہونی چاہیے، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن 1961 کے بننے کے بعد اب عدالتیں خلو کے جو ریکوائرمنٹ ہیں، قرآن جو چاہ رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے، وہ عدالتیں پوری نہیں کر رہی۔ اچھا، یعنی کہ ون سائیڈڈ جو ڈگری جاری کی جا رہی ہے، یک طرفہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے، یہ خلو ہے ہی نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے نا کہ اس کا اس وقت جو کیا نہیں، اعتراض نہیں کیا، تو یہ تو ظاہر ہے کہ جو عدالتیں ہوتی ہیں تو وہ تو اسلامی عدالتیں ہیں، تو ان کو خلو کو خلو سمجھنا چاہیے۔ ایک بات آپ کا سوال میرے ذہن میں۔ دوسرا ہماری بہن صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے، تو اختلاف کے حوالے سے ہمیں یہ بھی بتائیں، ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں ظاہر ہے تھوڑا بہت ہم بھی پڑھتے ہیں، جی کہ جب عدالت خلو جاری کرتی ہے، جی، یک طرفہ فیصلہ، تو کیا پیسے لے کے جاری کرتی ہے؟ مرد سے پیسے لے کے دیتی ہے؟ یعنی لے کے دیتی ہے؟ نہیں دیتی۔ تو خلو کہاں سے ہو گیا؟ مثلا سلمہ نام کی ایک عورت ہے، یہ فرضی نام ہے، مسئلہ سمجھانے کے لیے وہ کورٹ میں جا کے خلو دائر کرتی ہے، خلو تو پیسے کے بدلے میں ہے، اور اس کا شوہر جو ہے وہ کورٹ میں آتا ہی نہیں ہے، تو نہ اس نے پیسے دیے نہ اس نے رضامندی ظاہر کی، تو دو چیزیں جو ہیں اس میں غلط ہو رہی ہیں۔
اگر اس کے اندر عورت پیسے لے چکی ہے، مار لے چکی ہے، 10 لاکھ روپیہ وہ مار وصول کر چکی ہے، لاکھوں کی گاڑی وصول کر چکی ہے وہ، اور لاکھوں کے مکان وہ وصول کر چکی ہے، اور کورٹ شور کو بلائے بغیر یا اس کی رضامندی کے بغیر یک طرفہ فیصلہ کر رہا ہے، تو یہ تو پھر جو وہ اتنا کچھ لے رہی ہے، جان بھی چھڑا لی اور اس نے پیسہ بھی لے لیا اور مکان بھی لے لیے، تو یہ کہاں سے پھر جائز ہے؟ تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تنسیخ نکاح کی طرف آئیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ تنسیخ نکاح کی طرف آئیں. اس پہ سب کو، یہ مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، مل بیٹھیں. اور میرے خیال سے میں آج تھوڑا چیزیں دیکھی ہیں میں نے، تو ہماری جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس نے کچھ ایسی درخواستیں بھیجی بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں وہ درخواستیں آتی ہیں، پہلے تو کوئی یعنی کہ اسلامی نظریاتی کونسل بھیجتا ہے تو وہ اس کو کھولتے نہیں ہیں دوسرے والے، اور اگر کھول لیتے ہیں تو اس کو اہمیت نہیں دیتے. یعنی اسلام ہمارے نزدیک اس کو ہم پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اسلام کا یہ اسلام حقوق کی تحفظ. اب دیکھیں نا، حدیث کے اندر سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نان نفقہ بھی شوہر عورت کا روکتا ہے تو وہ جائے قاضی کے پاس، قاضی اس عورت کے اور اس کے شوہر کے درمیان تفریق کر دے، تنسیخ نکاح کر دے. جی، یعنی کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ نان نفقہ نہیں دیتا. اچھا، مار کٹائی کرتا ہے اور اس پر عورت گواہ عدالت میں پیش کر دے، گواہی ظاہری عدالت کے سامنے آ جائے، تو شریعت کہتی ہے کہ عدالت تفریق کر سکتی ہے. تو جب خلو کے اندر یا تو اس کی جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے تو اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. 1961 میں علماء نے بیٹھ کے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یک طرفہ فیصلہ کر دیں، علماء نے تو یہ کہا تھا کہ خلو کا قانون پاس کریں، شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے، آپ بھی پاس کریں. وہ تو بیچارے اپنی قبروں میں چلے گئے. 1961 میں میرے خیال میں تھے بھی، کون تھے، ایوب خان صاحب تھے، پتہ نہیں کون تھے، اب اگر بتانا چاہیں. وہ تو اپنی قبروں میں چلے گئے، وہ تو پتہ نہیں جنت میں کہاں چلے گئے، بنانے والے جو مسلمان تھے جن کا ایمان پر ہوا. لیکن جو بچیاں آج رول رہی ہیں، تباہ ہو رہا ہے معاملہ، اس کا کون پرسان ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کا جو سوال ہے، اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. آپ نے یہ سوال کیا کہ کافر لوگ کیا کہیں گے اگر ان کو سمجھانا پڑے، ان کوئی کو سوال سمجھانا. کرے. میں سمجھ گیا آپ کی بات. کافر بندے کو ہم کیوں سمجھائیں گے؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کافروں کو سمجھائیں؟ ہم کافروں کے آگے جواب دیں یا اللہ اور اس کے رسول کے آگے جواب دیں؟ مثال کے طور پر وہ انسپائر ہو کے مسلمان ہونا چاہتا ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات. آپ سن لیں ٹھنڈے دماغ سے، آپ میری بات سن لیں. کافروں کو آپ فلسطین کے معاملے میں تو سمجھا نہیں سکے. جی، انہوں نے ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. افغانستان میں انہوں نے کاٹ کے رکھ دیا تھا. ریمٹ ڈیوس یہاں آ کے فیصل آباد میں ہمارے مسلمان بھائی کو مار کے چلا گیا، تو آپ نے کتنا سمجھا لیا کافروں کو؟ کافروں کا پاکستان کے قوانین کے ساتھ کیا لینا دینا؟ یعنی کہ یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. امریکہ میں کبھی کسی اینکر نے یا کسی وکیل نے یا کسی ان کے پادری نے، میں اس کو بھی داخل کر لیتا ہوں، انہوں نے کبھی یہ بات کہی ہے کہ مسلمان کیا کہیں گے؟ یہ سوال کبھی ان کے اداروں میں یا ہوتا ہے؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ کافر کیا کہے گا اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری بہن، ہماری بیٹی کس قسم پرسی کے عالم میں ہے، کہ جب 3 چیزوں سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. عورت دیکھیں نا، بڑی مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں. میں نے 3 چیزیں بتائی نکاح کی پابندیوں کو اٹھانے کے لیے: طلاق، خلو، تنسیخ نکاح. جی، ہماری بہن صاحبہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے، بلکہ یہ بتائیں آگے کہ اسلام نے جو عورت کی جان چھڑانے کی 3 چیزیں تھیں، ان میں سے 2 کا حق تو عورت کو دیا ہوا ہے. خلو کا حق بھی عورت کے پاس ہے، اور تنسیخ نکاح کا حق بھی جو ہے وہ عورت کے مطالبے پر ہے. مرد کے پاس تو صرف 1 طلاق ہے، 2 حقوق اس کو دیے ہوئے ہیں. اور یہ خالی اس طرح نہیں ہے، یہ خالی آپ بیوی کے طور پہ نہ دیکھیں. جی، آپ چیزوں کو، دین کو پورا سمجھنے کی کوشش کریں. کہ جب بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے. حسن سلوک کا مطلب ہوتا ہے اگلے کو مال. میں مال دینا چاہوں تو کس کو دوں؟ حضور نے فرمایا ماں کو دو. عرض کی یا رسول اللہ پھر دینا چاہتا ہوں. فرمایا ماں کو دو. عرض کی یا رسول اللہ پھر دینا چاہتا ہوں. فرمایا ماں کو دو. یا رسول اللہ پھر دینا چاہتا ہوں. 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا باپ کو دو. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ ماں کے 3 درد ہیں.
ایک وہ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے جب حمل سے اور امید سے ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، مرد کو نہیں ہوتی ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، مرد کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. اور جب وہ اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے خوراک دیتی ہے تو عورت کو تکلیف ہوتی ہے، مرد کو نہیں ہوتی ہے. اس کی قربانیاں زیادہ تھیں تو میرے آقا نے اس کا زیادہ ذکر کیا. اور آپ اگر شریعت کو پڑھنا چاہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں فلاں شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کنجوس ہے، اس سے نکاح نہ کریں، اس سے کر لیں. ایک دوسرا شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون آئی، میں اس سے نکاح، فرمایا اس سے نکاح نہ کریں، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے. کیا مطلب کہ وہ بیوی کو مارتا ہے. جی. تو ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہماری جو عائلی عدالتیں ہیں، فیملی کورٹس وغیرہ ہیں، ان میں جو جج صاحبان ہیں یا پھر جس طرح ہماری بہنیں یہ کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو برکت دے، وکلاء حضرات ہیں، وہ ٹائم نکال کر اگر دین کو پڑھیں اور دین کو پڑھنے کے بعد ان کے پاس اگر کوئی خاتون آتی ہے تو یہ بھی خاتونیں اس خاتون کو بٹھا کر یہ سمجھائیں کہ بی بی آپ خلو کی طرف نہ جائیں، اس میں آپ کی حق تلفی ہوگی، شریعت پہ بھی عمل نہیں ہوگا، آپ تنسیخ نکاح کی طرف جائیں. تو اب اگر تنسیخ نکاح کی طرف آئے گی وہ، تب بھی تو درخواستیں لگیں گی نا. جی. اور خلو کی بھی تو درخواست لگ رہی ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ وہ کہتی ہے خلو میں بھی تو فوراً نہیں چھوڑا جا رہا، عدالت 90 دن کا ٹائم دے رہی ہے، تو 90 دن میں تنسیخ نکاح کا کوئی نتیجہ بھی آ جائے گا. تو خلو کی بجائے عدالتیں وصول کریں تنسیخ نکاح کی درخواستیں، ایک نوٹس بھیجیں، وہ آ جاتا ہے، دلائل طلب کریں، اور اگر وہ نہیں آتا تو پھر بھی گنجائش ہے اس کو تفریق کر دیں. تو جب ایک شریعت مطہرہ نے چیز دی ہے تو پھر اسی پر ضد کیوں؟ تو خلو کا قانون جو ہے بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حکم نہیں ہے، بنا بھی ٹھیک ہے، تنسیخ نکاح کا بھی ٹھیک ہے، جو انہوں نے سیشن 7 کی باتیں کی یو سی کی وہ بھی ٹھیک ہیں، سب باتیں ٹھیک ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس پر عمل کرانا کس کا کام ہے؟ اس عدالتوں کا کام ہے. رہی یہ بات کہ کافر ہمارے ہمدرد نہ آج ہیں نہ کل ہیں نہ قیامت تک ہوں گے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہودی اور نصرانی تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو ہم نے تو کافر کو جواب دے تو ہونا نہیں، ہم نے قرآن اور حدیث کو ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مجادلے کی بات بھی نہیں ہے، مکابرہ کی بات بھی نہیں ہے، مناظرہ کی بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے. یہ کوئی ہٹ درمی کی بات نہیں ہے. آپ کے پروگرام سے اگر یہ پیغام آگے جا سکتا ہے، اور ہماری بہن اگر کورٹ میں کام کریں، یہ ماشاءاللہ خاتون 4 خاتون یہ اور ملا لیں، کل اگر یہ ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھ جائیں 4 خواتین، اور پھر یہ کہیں کہ ہم خلو سے تنسیخ نکاح کی طرف آتی ہیں، کیونکہ خلو تو باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، یہاں تو رضامندی بھی نہیں ہو رہی، بسا اوقات عورت کو پیسہ بھی نہیں مل رہا، تو ہم چاہتی ہیں یہ معاملہ درست ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اخلاص کے ساتھ کل ہی بیٹھ جائیں تو عدالت ضرور سوچے گی. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اصل میں میں کہنا یہ چاہوں گا کہ ہم نے زیادہ اس جملے سے سوال سے کافر یا یہودیوں کو لے لیا، اصل میں پوائنٹ کچھ اور تھا. میں سوال کے بعد پھر آتا ہوں، اس کوسچن کو ہم اور ڈیفائن کرتے ہیں. جی میم آپ جواب بھی دیجیے گا بالکل، لیکن ساتھ ساتھ سوال بھی لے لیجیے کہ کچھ سال پہلے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب، بلکہ میں کہوں کہ سابق وزیر اعظم، کیونکہ فارم 47 کے چکر دیکھ دیکھ کے پھر منہ سے کچھ نکل جاتی ہیں اس طرح کی باتیں، لیکن کہنے کی بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، ان میں مفتیان کرام اور علماء کو بلایا، اور وہاں پر جو مین کوسچن تھا وہ یہ تھا کہ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح، خاندانی نظام کا تباہ ہونا. آپ کیونکہ فیملی لاز کو دیکھ رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیا وجہ ہے یہ گھر جو برباد ہو رہے ہیں، خاندان برباد ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، یا پھر یہ جو طلاقیں اور ان کی شرح خلا کی بڑھتا ہوا رجحان کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی خرابی ہماری میڈیا، سب سے بڑی خرابی ہمارا میڈیا، جس نے عورت اور مرد میں جو ایک شرم و حیا کا پردہ ہوتا ہے نا، وہ ختم کر دیا. ہمارے جو پیرنٹس ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، انہوں نے بھی لائف گزاری ہے، اچھا برا وقت دیکھا ہے، انہوں نے بھی ساتھ گزارا ہے. اب ہمیں پیشن نہیں ہے. اگر مرد نے اس سے بدتمیزی کی تو عورت بولتی ہے میں تو اس سے زیادہ کر کے دکھاؤں گی. اگر وہ اپنی ماں کو پریفیئر کر رہا اور اس کی والدہ کو پریفیئر نہیں کرتا، اس پہ بھی جھگڑا. جی. اگر وہ والدہ کے لیے کچھ لاتا ہے، وائف کے لیے کچھ نہیں لاتا، اس پہ بھی جھگڑا. اگر لڑکی اپنے گھر والوں کو پریفیئر کرتی ہے تو مرد کو وہ پسند نہیں ہے. مطلب ہم لوگوں میں جو ہے
پیشن ختم ہو گیا ہے, برداشت ختم ہو گئی ہے, اس لیے یہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ روز آپ کورٹ میں جائیں, 100 سے زیادہ تو کورٹ میرج ہو رہی ہوں گی, اور اس سے ڈبل طلاق اور خلا ہو رہی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں میں میڈیا ہمیں پازیٹیولی نہیں دکھا رہا. جو اس سے انسپائر ہوتے ہیں لوگ, جو اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں بھائی ہاں اس نے فلاں ڈرامہ دیکھا تھا, اس میں تو ساس نے ایسے کیا تھا, میں بھی اس پہ امپلیمنٹ کر دوں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے یا تو طلاق ہو گئی یا خلا ہو گئی. جی دونوں میں سے یہی ہوتا ہے. مطلب ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ان چیزوں کو زیادہ اڈاپٹ کر رہا ہے بہ نسبت کہ پہلے کے لوگ جو ہیں بڑوں کی بات سنتے تھے, ادب کرتے تھے, مسئلہ گھر میں ہی سلجھاتے تھے. مطلب بڑوں کو یہ پہنچا دیا کہ ہاں بھائی ہمیں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, انہوں نے دونوں کو بٹھایا, آپس میں بات کی, ایک سے الگ پوچھا, دوسرے سے الگ پوچھا, دونوں کو کمبائن بٹھایا, دونوں کے مسئلے سنے, سولو ہو گئے. پہلے ریشو اتنا نہیں تھا طلاق کا, خلا جی کا, اب 10 گنا بڑھ گیا ہے. ایسا ہی ہے. برڈن ہے کورٹس پہ, آپ جا کے دیکھیں کورٹس میں برڈن ہے یہ. اور سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتے ہیں وہ بچے افیکٹ ہوتے ہیں جو یہ طلاق اور خلا کی بات ہوتے ہیں. آپ ان بچوں کو دیکھیں, جا کے ان فیملیز کورٹس میں جا کے دیکھیں کہ وہ بچے, وہ ان کے پاس کچھ آپشن نہیں ہوتا, وہ دونوں طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, باپ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ماں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اب اگر بچے ماں کے حوالے کر دیے جاتے تو وہ باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں, باپ کے حوالے کر دیے جاتے تو ماں کی ممتا سے محروم ہو جاتے. تو یہ ٹوٹل لاس ہمارے معاشرے کا ہو رہا ہے, ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. جی یہ قانون جب ہم بناتے ہیں نا, ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے, خلا میں جو بھی ہے میٹر, خاتون کو رائٹ ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے کورٹ سے, حق مہر اگر ادا کر دیا ہے تو اس کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے. اگر مرد نہیں بھی آیا کورٹ میں تو وہ باؤنڈ ہوتی ہے کہ تب جب بھی مرد اسے تقاضا کرے وہ اس کو حق مہر ریٹرن کرے گی. جی ٹھیک ہے, اگر نہیں دیا اس نے تو وہ چھوڑ دیتی ہے. لیکن ہمارے یہاں لا ایسے بنے ہوئے, آپ خلا کی ڈیفینیشن پڑھ لیں, اس میں صرف یہی لکھا ہے 90 دن کا پیریڈ, نوٹیسز ہوں گے. عدت پیریڈ میں اگر شوہر اس سے کانٹیکٹ کر لیتا ہے, ری جوائننگ کرنا چاہتا ہے, کر لیتا ہے. کوئی کنڈیشنز نہیں ہے جی اسلامی اعتبار سے بھی, معاشرے کے لحاظ سے بھی, کہ اس میں کنڈیشنز ہوں. اس میں دونوں پارٹی کو بلایا جائے. اگر چلے لڑکا نہیں آ رہا, اس کے پیرنٹس کو انوالو کیا جائے, فیملی کو انوالو کیا جائے. کسی کے پریشر میں تو آئے گا نا, 2 فیملیز کو ملایا جائے. یہ ایک حقیقت بات ہے کہ اس میں جو ہے سب سے زیادہ نقصان ہی ہمارا خود کا بھی ہو رہا ہے کہ کورٹس میں برڈن ہو گیا ہے, خلا خلا خلا. تصنیح کے نکاح کی طرف کوئی نہیں جاتا, اس لیے کہ اس کے اسٹیپ بہت ٹف لگتے ہیں. اگر میں ایز اے ایڈوکیٹ میرے پاس کوئی آتا ہے کہ مجھے تو سپریٹ ہونا ہے اپنے ہسبینڈ سے, خلا چاہیے, میں یہ تھوڑی کہوں گی کہ بھائی تصنیح کی نکاح میں جاؤ, کیونکہ اس کی کنڈیشنس ہی اتنی. وہ تو پہلے ہی بول دیتی ہیں نہیں میم مجھے تو ایسا چاہیے کہ میں بہت تنگ آ چکی ہوں, بس فوراً مجھے خلا چاہیے. آ جاتے ہیں ٹھیک ہے, ورنہ کورٹ تو 1 سائڈڈ کر ہی دیتی ہے. جی تو یہ ہمارا نظام کو صحیح ہونا ہے. جب تک نظام صحیح نہیں ہوگا ہم صحیح نہیں ہوں گے, کیونکہ ہر شخص کہتا ہے کہ ہمیں جلدی چاہیے, ہمیں یہ کرنا ہے, پیشن ختم ہو گیا. سب سے بڑی بات یہ ہے. ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے. جی مفتی صاحب, آپ کچھ باتیں اپنے میم صاحب کی سنی اور ضرور آپ جواب بھی دینا چاہ رہے ہوں گے, لیکن ساتھ ساتھ وہی سوال اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کریں تو اس کا مقصد یہ تھا, کیونکہ آج میں زیادہ سنبھل کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس طرف مفتی ہیں, فتویٰ لگ سکتا ہے, وہاں سے پرچہ بھی کٹ سکتا ہے, تو اس لیے میں نے مفتی فتویٰ نہیں لگائے گا, فتویٰ آپ پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, ہم بھی شریعت کے کو جواب دیں ہیں. ویسے ہی ہم لائٹر نوٹ. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ کسی کافر کو تو آپ چھوڑیں, کوئی عورت مثال کے طور پر سوال کرتی ہے, ذہنوں میں سوال ابھرتے ہیں اس طرح کے, ٹھیک ہے, یعنی کہ سوال یہ ہے کہ کیونکہ شریعت کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ضرور ہوتی ہے, جی, تو ہمارا بیسیکلی سوال یہ تھا کہ کوئی عورت مثال کے طور پر یہ سوال کرے کہ مجھے بھی یہ حق کیوں نہیں کہ میں ایک طرفہ فیصلہ کر لوں, جس طرح مرد کو حق ہے کہ وہ ایک طرفہ فیصلہ کرتا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جواب جائے, جو حکمت چھپی ہوئی ہے اس چیز میں, وہ ہماری جو بہنیں ہیں, ہماری جو مائیں ہیں, ہماری جو بیٹیاں ہیں, ان کی طرف یہ آپ کا جواب جائے. جی, آپ کا سوال میں نے سن لیا, میرے ذہن میں آ گیا. جی, آپ نے ہماری بہن صاحبہ سے یہ سوال کیا کہ یہ آج کل جو سلسلے بڑھ رہے ہیں
چاہے خلو کا ہو یا طلاق کا ہو یا تنسیخ نکاح جو بھی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ اس کی بنیادی وجہ مخلوط فیملی سسٹم ہے۔ میڈیا اپنی جگہ وہ بھی ہے جی، لیکن مخلوط فیملی سسٹم ہے جو طلاق کی وجہ بن رہا ہے، مخلوط فیملی سسٹم ہے جو خلو کی وجہ بن رہا ہے، مخلوط فیملی سسٹم ہے جو میاں اور بیوی کی نچاکی کی وجہ بن رہا ہے۔ شاید اس بات کے بعد کافی سارے وہ مولوی ہونا الگ ہے اور فقات ہونا الگ ہے۔ جی، اسلام نے نکاح کے بعد عورت کو اس کے سسرال کے ساتھ ایک گھر کے اندر ایک کمرہ ہو یا چھوٹا سا گھر ہو، اسلام نے اس کو رہنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ اسلام کتنا حقوق کا خیال کر رہے ہیں۔ مثلا فرضی نام ہے، سلیم نام کا ایک بندہ ہے، جی، وہ شادی کرتا ہے، اس کے 3 بھائی ہیں، زید، عتیق، صدیق۔ ایک اس کی ماں آ گئی، ایک اس کا باپ آ گیا۔ اب وہ بیوی لے کے آتا ہے تو اس بیوی نے پہلے دن سے ان سب کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ مثلا اگر کوئی اعلیٰ طبقے کے اعتبار سے فیملی ہے، دنیاوی اعتبار سے ماسیاں ان کا کام کرتی ہیں، جھاڑو پونچھا کرتی ہیں، سب کرتی ہیں، جی، مگر یہ جو سیٹھ کی بیٹی سیٹھ کے گھر آئی ہے نا، اس نے بھی اس کا خیال کرنا ہے، ساس کا بھی کرنا ہے، سسر کا بھی کرنا ہے، دیور کا بھی کرنا ہے، جیٹھ کا بھی کرنا ہے، نندوں کا بھی کرنا ہے۔ مڈل کلاس فیملی ہے وہ بھی، اور اگر بالکل لو فیملی ہے تو وہ بیچاری بیوی بن کے نہیں آئی، وہ نوکرانی بن کے آئی ہے۔ ماں اگر محتاج ہے، فالج کی مریض ہے، یا باپ محتاج ہے تو اس کے کپڑے دھونے تھے اس کی بیٹی نے اور اس کے بیٹے نے، وہ بھی اٹھا کے کھاتے میں ڈال دیے بہو کے۔ تو وہ اکیلی بیچاری عورت کیا کرے گی کہ شریعت نے تو کہا تھا کہ تو مرد کے سکون کے لیے جا۔ قرآن بھرا پڑا ہے کہ شادی ہوتی اس لیے ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سکون کا باعث بنے۔ تو ہمارا قانون، ہمارے پروفیسر حضرات، ہمارے مولوی، ہمارے خطبہ، ہمارے وکلاء، ہمارا میڈیا اس بات پر فوکس کیوں نہیں کرتا، کیوں سرخی نہیں لگاتا کہ فیملی، مخلوط فیملی سسٹم جو ہے اسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، اور آج کا مولوی بھی اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، آج کا وکیل بھی کر رہا ہے اور جج بھی کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھائی آپ شادی کریں، شادی کرنے کے بعد بیوی کو لے کے آئیں، بیوی آپ کے سکون کا باعث ہے، اس کو الگ مکان دیں، یا اگر بڑا مکان ہے تو اس کو الگ سے کمرہ دیں۔ وہ آپ کے گھر میں اپنا پورا خاندان چھوڑ کے آتی ہے، وہ 500 روپے کی آئس کریم ہفتے کی رات نہیں کھا سکتی۔ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور شریعت مطہرہ نے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب اس عورت کو شادی کر کے لے کے آؤ تو اس کا کمرہ سپریٹ ہونا چاہیے، اس کا گھر الگ ہونا چاہیے، اس کا کچن الگ ہونا چاہیے۔ تو آج تو یہاں تو مولوی بھی ہاتھ کھڑا کر لیتا ہے، وکیل بھی اور جج بھی کر لیتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ، اگر ہم اسلام کو پڑھیں تو اسلام نے تو اس کو بالکل ختم کیا ہے۔ تو پہلی چیز جو بن رہی ہے وہ مخلوط فیملی سسٹم بن رہی ہے۔ وہ بیچاری کیا کرے گی؟ وہ نند کو بھی راضی رکھے، وہ جیٹھ کو بھی راضی رکھے، وہ دیور کو بھی راضی رکھے۔ وہ 80 سال کی بوڑھیا، میری بھی ماں ہے، آپ کی بھی ماں ہے، ہماری بہن کی بھی ماں ہوں گی، جی، جس کی خدمت قرآن کریم نے اس کی اولاد پر رکھی تھی، اس کی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہی، تو غیر کی بیٹی کیسے بلغم صاف کرے گی؟ غیر کی بیٹی کیسے کپڑے دھو کے دے گی؟ غیر کی بیٹی کیسے اٹھا کے بٹھائے گی؟ ایسا ہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور مخلوط فیملی سسٹم کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ وجہ ہے آج کی بچیوں کی زندگی کی اجیرن ہونے کی، اور گھر اس سے بہت زیادہ برباد ہو رہے ہیں۔ میں ایک مسجد میں ہوں، ایک ادارے سے متعلق ہوں، آئے روز ہمارے پاس فتوے آتے ہیں۔ میں آپ کو اور اپنی بہن کو اور پوری قوم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ طلاق کی وجہ نند کیوں ہے، طلاق کی وجہ ساس کیوں ہے، طلاق کی وجہ سسر کیوں ہے، طلاق کی وجہ بھائی کیوں ہے۔ یہاں شوہر بیچارہ تو وجہ ہی نہیں، وہ تو اس کو تو اس پہ تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی مکمل، میڈیا اپنی جگہ، جی، یہ بھی صحیح چیز نہیں دکھا رہا۔ آپ تھوڑی سی یہاں غلط اگر کوئی شخص کر لیتا ہے، کوئی شخص، میں نے آپ کہہ کے آپ کو بات کی معذرت، کوئی شخص غلط کرتا ہے، اس کو اتنا ہائی لائٹ کریں گے کہ کان پک جائیں گے۔ ایسا ہی ہے۔
مگر نیکی کی جو اشاعت ہے اس میں نہ ہمارا مولوی دل کھول کے کام کر رہا ہے، نہ وکیل کر رہا ہے، نہ جج کر رہا ہے، اور نہ ہمارا کوئی ادارہ یعنی کہ نیکی کو پروموٹ ہی نہیں کیا جا رہا۔ آج ہی اگر بیٹھ جائیں کہ بھائی مخلوط فیملی سسٹم اسلام نے کہا ہے، یہی نعرہ میری بہنیں لگا دیں، اور چلو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ان کو ہی کہتا ہوں جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، میں ان کو ہی کہتا ہوں وہ یہ نعرہ لگا دیں کہ میرا شوہر میرا کمرہ میری مرضی، تو سارے مسئلے ہی آپ کے حل ہو جائیں گے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا میڈیا، تیسرا بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دینا، پھر ان کے رشتوں کا میسر نہ آنا، ان سے لو طبقے کے اندر شادی کرا دینا۔ پڑھی لکھی خاتون کی شادی آپ ایک مستری سے کرا دیں گے تو ان کے اندر ہم آہنگی ہی پیدا نہیں ہوگی۔ مستری کے سونے کا انداز الگ ہے میرے بھائی، وہ پورا دن تھکا ہارا کام کر کے رات کو آتا ہے، وہ خراٹے لیتا ہے، اس کے کمرے کے اندر کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ MBBS لڑکی آپ نے اٹھا کے اس کے نکاح میں دے دی، کہاں سے معاملات چلیں گے؟ ایک وجہ یہ بھی ایسا ہی ہے، ایک وبال یہ بھی آ گیا کہ شادی اپنوں میں کرانی ہے۔ حالانکہ اپنوں کے اندر شادی کرانا بڑی اچھی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی فاطمہ الزہرا کی جو شادی کروائی ہے وہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ، یعنی کہ دونوں کزن تھے آپس میں، بہت اچھی بات ہے۔ اسلام نے تو اس کو رائیں کھولی ہیں، مگر اگر کوئی مناسب رشتہ خاندان میں نہیں مل رہا تو لازمی ہے آپ نے کرنا۔ بے روزگاری دوسری چیز ہے، سب سے بڑی چیز آج کے دور میں بے روزگاری ہے، افراتفری ہے۔ شوہر بیچارہ کیا کرے گا؟ اپنے ماں باپ کا خرچ پورا کرے گا یا اپنی بیوی کا کرے گا؟ 10,000 کا اگر وہ کمرہ لے کے رہ رہا ہے اس کو ہم الگ کریں، اسلام کہتا ہے الگ کرو، وہ کہتا ہے میری تنخواہ ہی نہیں ہے۔ 60,000 اور 60 لوگ اپنے پاس رکھ لیں، مزدور اپنے ملازم رکھ لیں، تنخواہ دے رہے ہیں 30,000 روپیہ، الزام لگا رہے ہیں اسلام پر۔ 30,000 تنخواہ دے کے الزام لگ رہا ہے اسلام پر کہ یہ عورت کا خیال نہیں کرتا، وہ مرد بیچارہ کیا کرے گا؟ ایسا ہی ہے۔ میڈیا بھی پیچھے پڑا ہوا، تمام چیزیں، اسلام تو اپنی جگہ وہاں کھڑا ہوا ہے، عورت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے، اسلام عورت کو تحفظ دیتا ہے۔ اچھا، پھر جہاں تک ہماری بہن نے ایک اور بات کی، یہ بات تو اس پہ ہو گئی، اسلامی اعتبار سے بھی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اسلامی اعتبار سے کنڈیشن موجود ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو بات ہے اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اختلاف کریں، جی، اس کو یہ پڑھیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ بھی کریں۔ اور اس میں یہ ہے کہ میں نے جیسے آیت پڑھی ہے وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی کہ فیملی کے افراد بٹھائیں، اور کورٹ بیٹھ جاتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے کورٹ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے نا کہ وہ کسی میاں اور بیوی کے مسائل کو حل کرے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس چیز کے بعد آپ کے سوال کی طرف۔ آپ کا جو سوال تھا کہ عورت کو انصاف دیا ہے، خلو کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں اور تنسیخ نکاح میں بھی وہی چیزیں ہیں۔ اچھا، جیسے یہ کہا جا رہا ہے، ہماری بہن کہہ رہی ہیں کہ خلو میں بھی تو فوراً اس کو فارغ نہیں کیا جاتا نا۔ اگر وہ خلو کی درخواست دائر کر کے اپنے گھر واپس آئے گی، اس کی ساس نے وہی باتیں سنانی ہیں، اس کے شوہر نے وہی باتیں سنانی ہیں، اس کے خاندان نے وہی باتیں سنانی ہیں، اور اگر تنسیخ نکاح کی درخواست وہ فائل کر کے آئے گی تب بھی وہی باتیں سنانی ہیں۔ تو ہمارا کورٹ، ہماری عدالتوں سے میری گزارش ہے کہ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو بھگا کے لے کے آتا ہے، پھر تو آپ اس کے اندر فوراً اس کا نکاح بھی کراتے ہیں، پھر اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں وہ تحفظ کی جو جگہیں ہوتی ہیں اس میں بھی بھیج جاتے ہیں، اس کا خیال بھی رکھتے ہیں کہ بھائی کہیں یہ نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس عیسائی لڑکیاں آتی ہیں، میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں عیسائی لڑکی زیادہ ہیں، آپ حیران ہوگے، ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی لڑکی یا مرد تقریباً مجھ سے رابطہ کرتا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور مسلمان ہونے کے بعد مسلمان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ کورٹ میں چلے جائیں، وہاں سے اجازت نامہ بنا کے لے آئیں، میں آپ کا نکاح پڑھا دوں گا۔ آرام سے پہلے دن میں بتاتا ہوں، دوسرے دن وہ اجازت نامہ بھی لے کے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں طلاق کے معاملے میں بھی کیوں تحفظ نہیں؟ طلاق کے بارے میں، تنسیخ نکاح کے بارے میں اگر فائل کرتی ہے اور کورٹ کو خدشہ ہے کہ بھائی اس کی جان کو خطرہ ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بہن صاحبہ نے جیسے کہا وہ فوراً فیصلہ چاہتی ہیں، وہ 2 سال پہلے شوہر کے گھر سے بھاگ کے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوتی ہیں، وہ کہاں سے فوراً فیصلہ چاہتی ہیں؟ جی مفتی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اب میں چاہوں گا کیونکہ مختصر ٹائم ہمارے پاس رہ گیا ہے تو 2 سوال ہیں، ان کو ہم مکس کر کے ہی پوچھ لیتے ہیں تاکہ آپ دونوں کی رائے اس پر آ جائے۔ ایک تو آج کل کچھ کلپس وائرل ہوئے جس میں کہا گیا کہ مووی یا ڈرامے میں جو نکاح ہوتے ہیں وہ نکاح ہو جاتا ہے، اسی طرح آج کیونکہ طلاق کا موضوع ہے ہمارا تو پوچھنا یہ چاہوں گا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں
ہیں جو اس انڈسٹری سے وابستہ بھی ہیں اور ظاہر ہے ان کی آپس میں شادی بھی ہے، تو کیا ڈرامے میں یا مووی میں وہ ایک دوسرے کو جو طلاق دیتے ہیں تو کیا وہ طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے؟ پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس کے بعد مفتی صاحب بھی اس پر ضرور اپنی رائے دیں. اور ساتھ ساتھ ایک اور سوال کہ آج کل جو ہمارا ایلیٹ کلاس ہے، اگر ان کی میں بات کروں، وہاں جو نکاح نامہ ہے وہاں ایک شرط یہ بھی رکھی جا رہی ہے کہ بھائی مجھے بھی طلاق دینے کا حق ہوگا. تو قانونی نقطہ نظر سے آپ بات کریں، اس کے بعد مفتی صاحب آپ بھی اس پر اپنی رائے دیں. جی، سب سے پہلے تو آپ کا سوال یہ ہے کہ میڈیا میں جو ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں، جی، نکاح ہو جاتا ہے، ڈیورس دے دیتے ہیں کسی بھی اینگل میں، تو وہ تو ایک ڈرامہ کر رہے ہیں کریٹ، کیونکہ ان کی انٹینشن نہیں. جی ایک پوائنٹ میں صرف کہہ دوں، کیونکہ مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ مذاق میں بھی اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو وہ بھی واقع ہو جاتا ہے، شاید اس طرح کی بات ہوئی ہے. تو یہ ڈرامہ یا مووی ہے تو اس میں آپ جی انٹینشن ہونی چاہیے. جی 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 جب تک آپ کی انٹینشن نہیں ہے تو وہ عمل تو ہوگا نہیں، کیونکہ ان کی انٹینشن نہیں ہے. وہ ایز اے جو ہے ڈرامے میں کام کر رہے ہیں، مووی میں کام کر رہے ہیں، ان کی انٹینشن تو یہ ہے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے کہ میں اس کو ایز اے بیوی جو میری ریل میں ہے کہ میں اس کو ڈیورس دے رہا ہوں، انٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں تو لا میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ان کی انٹینشن نہیں ہے بیسک. سیکنڈ جو آپ نے کوسچن پوچھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو نکاح نامہ ہے اس میں لکھوایا جاتا ہے کہ مجھے بھی حق یہ ہمارا لا ایکسیپٹ نہیں کیا. ابھی کرنٹ کیس لا آیا ہے ہمارا، جی ٹھیک ہے، اس میں عورت کو یہ اختیار دیا ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے کہ وہ یہ اختیار اپنے پاس لے. ٹھیک ہے، ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اس کو ڈینائی کر دیا. سپریم کورٹ کی سائٹیشن ہے. ٹھیک ہو گیا کہ مرد کو طلاق کا حق ہے، عورت کو خلا کا حق ہے. عورت جب چاہے وہ طلاق نہیں کاؤنٹ کر سکتی، اور کنڈیشنز بھی رکھتی ہیں عورت کہ بھئی اگر آپ نے مجھے طلاق دے دی، دوسری شادی کرنے چاہیے، طلاق دے دی، اتنا مجھے پیسہ چاہیے، یہ مطلب یہ سب جو ہے کورٹ ایکسیپٹ نہیں کرتی، کیونکہ ہمارا اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. کیونکہ مرد کو تو دیکھیں وہ ہے، اس کو رائٹ اللہ نے دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے. جی، عورت اپنے پاس یہ اختیار نہیں لے سکتی طلاق کا. اگر اس کو جانا ہے رائٹ وے میں، وہ خلا لے سکتی ہے، وہ سیپریٹ ہو سکتی ہے. جی مفتی صاحب آپ بھی اس پر اپنی رائے دیں، اور لاسٹ میں جو میسج آپ دینا چاہیں. رائے دینے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس پر میں رمضان المبارک میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں. جی، میں اور مولانا میں اس پر ہم بات کر چکے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے بات کی ہے تو بتا دیتے ہیں آپ کو کہ اگر کوئی میاں بیوی ہوں اور وہ ڈرامے میں کام کر رہے ہوں اور ان کو وہ سارا کا سارا جو ہے اداکاری مل جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈرامہ بازی اسلام میں جائز ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہم ڈراموں کو اسلام بالکل اس کو ناجائز قرار دیتا ہے. اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے. جتنا ہمارے ڈراموں نے ہمیں تباہ کیا ہے اتنا کسی اور نے تباہ نہیں کیا. اور یہ جو ہے نا ڈرامے والے، یہ خود بھی تباہ ہو گئے. اور یہ فلم کی ہماری انڈسٹری کیا تباہ ہوئی ہے، وہ مولویوں کی دعائیں اچھے طریقے سے لگیں، وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ تباہ ہو چکی ہے. اب یہ سسٹم تقریباً پاکستان سے ختم ہو رہا ہے، اور یہ خوش آئند بھی ہے. یہ ہمارے لوگ رو رہے ہیں نا فلمی انڈسٹری والے کہ فلمیں چل نہیں رہی، حکومت کروڑوں روپے دیتی ہے، تو یہ اس لیے نہیں چل رہی کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ شرم و حیا ہے. تو یہ بڑی خوشائند بات بھی ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ فلمیں نہیں دیکھ رہی. ورنہ ہمارے جو پرانے بابا تھے نا یا بابیاں تھیں، وہ جو ہے کیا نام ہے وہی سلطان رائی اور دوسری تیسری فلمیں دیکھ کے وہی سارے کی ساری اداکاری گھر میں کرتے تھے. تو نئی نسل اس سے دور ہو رہی ہے. اور یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ آج کا نوجوان طبقہ زیادہ دین کے ساتھ منسلک ہو رہا ہے. آپ یوٹیوب پہ جائیں یا دیگر چینل پہ جائیں تو زیادہ ان لوگوں کو سنا جا رہا ہے جو دیندار طبقہ ہے. جی، تو ڈراموں کو، فلموں کو زیادہ پروموٹ نہیں کیا جا رہا. لیکن اگر یہاں کوئی کہہ دیتا ہے تو وہ اس میں اسکرپٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ سین لکھ کے دیتے ہیں حکایتاً. اگر وہ جاری کر دیتا ہے اپنی زبان سے تو اس سے طلاق نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ مذاق میں کہتا ہے تو طلاق ہو جائے گی. کسی چیز کو نقل کرنا اور ہے، اور کسی چیز کو مذاق میں کہنا، نیت کے ساتھ کہنا یہ اور ہے. تو یہ چیز تو کلیئر ہوگی، اور اس پر کافی کام ہو چکا ہے. اب آ جائیں آپ نے جو ہماری بہن سے تفویض طلاق کا کیا تھا سوال، یہ پورے پروگرام کا نتیجہ ہے. اگر اسلام عورت کے حقوق کو سلب کرنے کی معاذ اللہ کوئی بات کرتا تو اسلام کبھی بھی تفویض طلاق کا اختیار عورت کو نہ دیتا. تو اب آپ نے جو سوال کیا تھا دوران گفتگو کہ مرد کو یہ حق کیوں حاصل ہے، تو یہ تو کنڈیشن عورت کو بھی دی گئی ہے نا
یعنی کہ جو لبرل طبقہ طلاق مرد کا حق ہے اس پہ بہت زیادہ وہ شور مچاتا ہے. جی تو میں بڑے بڑے لوگوں کا نکاح پڑھا چکا ہوں کہ وہاں اگر یہ کہا بھی گیا ہے کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں، میں نے ایسے نکاح پڑھائے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو تفویض طلاق کا آپ کی بیٹی کو حق دے دیتے ہیں. تو لبرل طبقے میں سے میں نے ایک شخص کو یوں کرتے نہیں 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 دینا. تو اسلام تو دے رہا ہے. تو جو عورت یہ چاہتی ہے کہ بعد میں یہ بندہ میرے ساتھ ظلم کرے گا، یا جو خاندان چاہتا ہے یا جو طبقہ چاہتا ہے وہ ابتداءً اپنی بیٹی کو تفویض طلاق کا حق دلا دے. اسلام نے منع نہیں کیا ہے. 4-5 کوئی شخص اس طرح کے حقوق دلا کے تو دیکھے اس کے بعد پھر کیا ہوگا. تیسرے دن اگر اس نے اپنے حق کو استعمال نہیں کیا تو دیکھ لینا. اور میں یہ چاہتا ہوں تفویض طلاق کا حق خواتین کو ہونا چاہیے. اور میں باقاعدہ اپنے فارم کو یوں کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ تفویض طلاق ہے، میں جان بوجھ کے کرتا ہوں کہ کم سے کم اس ملک کے اندر کچھ عورتوں کے پاس یہ حق آئے، یہ جو اسلام پہ انگلیاں اٹھاتی ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر تمہیں کوئی اختیار دیا جاتا ہے تو اس اختیار کو کتنا برداشت کر سکتی ہو. تو اسلام نے تو دیا ہے، اور اگر ہماری عدالت نے کہا ہے کہ اس کو رہنے دے، خلو کا حق ہے، تو یہ عدالت کی اپنی ثوابدید ہے. لیکن اس عدالت کو سوچنا چاہیے کہ عورت کو طلاق کا حق دیا ہے، اور یہ ہمارے فارم کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نتیجہ اور رزلٹ بھی جو ہے وہ کیا ہوگا، آ جائے گا. تو الحمدللہ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ نکلا کہ اسلام نے تو عورت کو بھی اپنے آپ کو طلاق دینے کا جو ہے حق دیا ہے. تو اسلام جتنی نعمتیں دے رہا ہے، نہ آپ کی عدالت دے رہی ہے، نہ آپ کا مولوی دے رہا ہے. مولوی سے مراد وہ مولوی جو فقاہت اور دین سے دور ہے، نہ لبرل طبقہ دے رہا ہے. ان بچیوں کو جن کو مکہ المکرمہ میں حرم کے سامنے ذبح بھی نہیں، مارا بھی نہیں، بلکہ زندہ درگور یدسوا فی التراب، زندہ درگور کیا جا رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے میں آ کے بچیوں کو جو ہے وہ عزت بخشی ہے. اور جس معاشرے میں بیٹی کا ہاتھ پکڑنا عیب سمجھا جا رہا تھا، یہ جو یورپ اور کافر مافر ہیں یہ سارے وہیں سے چلے ہیں نا، انہی کی اولادوں میں سے ہیں. اس معاشرے کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے بی بی پاک فاطمۃ الزہرا کو اپنے علم نشرح کے سینے پہ بٹھا کر یوں اپنی چھاتی سے لگا کر، جب مکہ والے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے تو وہ داڑھی کے ساتھ کھیلتی تھی، اور حضور علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے. تو اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام نے ہر ایک کے حقوق کو بیان کیا ہے، لیکن ضروری اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے اور سمجھا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے وقت دیا، اور بہت شکریہ وکیل صاحبہ، آپ نے بھی وقت دیا. خواتین و حضرات، آپ نے شریعت کے حساب سے بھی طلاق اور خلا کے حوالے سے باتیں سنی، اور قانونی لحاظ سے بھی. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس طرح بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے. جس طرح آج مفتی صاحب اور وکیل صاحبہ نے اختلاف بھی کیا ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن بہت احترام کے ساتھ. اسی طرح ایک اور ادبی نشست میں کسی اور موضوع پہ ہم بات چیت کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان شہباز ابراہیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.